الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ کے فضل و احسان سے پچھلے خطاب جمعہ میں سورۃ البقرہ جو ہماری ترتیب وار تفسیر چل رہی ہے، اس میں سورۃ البقرہ مکمل ہوئی۔ آج جس نئی سورت کا ذکر ہے آگے، یہ سورہ آل عمران ہے۔ اب اس سورت کے بارے میں جہاں جہاں آیت آتی رہے گی، اس کی خصوصیات اور اس کے وصف وغیرہ اور معاملات بتائے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آج صرف چند ایک بات اس سورت کے بارے میں، کیونکہ اس کی ابتدا ہے لہٰذا کہنا بہتر سمجھتے ہیں۔ ان دونوں سورتوں کو ملا کر، یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان دونوں سورتوں کو ملا کر الزہراوین کہتے ہیں، یعنی دو روشن اور مبارک صورتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کا نام سورۃ البقرہ اور یہ جو اب شروع ہو رہی سورہ آل عمران، ان کا نام الزہراوین رکھا ہے، یعنی دو روشن اور مبارک صورتیں۔ یہ دونوں صورتیں قرآن مقدسہ میں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، پیر کی شکل میں۔ جوڑے سے کیا مراد ہے کہ جیسے کہ اب مثال کے طور پر بات عرض کروں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، کہ جیسے مرد اور عورت کا جوڑا ہوتا ہے، نر و مادہ کا، کسی بھی جانور میں آپ دیکھ لیں یا انسان میں، تو ان دونوں جوڑوں میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پراپرٹیز اور کچھ کوالٹیز اور کچھ وشیشتائیں اور کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یعنی آنکھ تو اب مرد کو بھی آنکھ ہوتی ہے اور عورتوں کو بھی آنکھ ہوتی ہے، دل دونوں کے پاس ہوتا ہے، اسی طرح ہاتھ و پیر دونوں کے پاس۔ تو کچھ خصوصیات تقریباً 90% اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو جو مرد کے جسم کی ساخت ہوتی ہے وہی عورتوں کے جسم کی ساخت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں میں اور کیا خاصیت ہوتی ہے کہ کچھ خصوصیات مرد کو ایسی دی جاتی ہے جو عورتوں کو نہیں ہوتی، اور کچھ خصوصیات عورتوں کو ایسی دی گئی جو مردوں کے پاس نہیں ہے۔ مقصد اس کا کیا ہے کہ جب دونوں خصوصیات آپس میں ملیں تو جو نئی کیفیت پیدا ہو، اس سے کوئی معاملات حل ہوں۔ تو اسی طرح یہ دونوں صورتیں اب کہاں کہاں ان میں ایسی چیزیں ہیں جو یکسانیت والی ہیں، وہ انشاءاللہ جو وہ آیت آئے گی اس وقت عرض کیا جائے گا، لیکن یہ آج میں مجموعی بات کر رہا ہوں کہ ان دونوں صورت میں بہت سارے ایسے مواد اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ایک جیسی ہیں۔ اب یہ کیا کیا ہیں یہ وقت آنے پر بتائی جائیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرق ہے۔ اب جیسے سورہ البقرہ میں زیادہ تر خطاب یہودیوں سے ہے اور سورہ آل عمران میں زیادہ خطاب عیسائیوں سے ہے، تو اب ان دونوں کو یہ فرق ہو گیا۔ لیکن ان دونوں صورتوں کو جب ملائیں تو اصل معاملات امت مسلمہ کی ہدایت اور اس کے لیے کارکردگی کے لیے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ باتیں آئیں گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری باتوں میں یہ دونوں صورتیں ایک جیسی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ایک آیت
خطبہ جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، اس کی تفسیر مختصر سی کی جاتی ہے۔ تو اب کیونکہ یہ سورہ بقرہ مکمل ہو چکا ہے یہ اللہ کے فضل و احسان سے، تو اب جو باتیں آئیں گی اس کو ہم یہ چاہیں گے کہ بس اس کو ایک اشارہ کر کے انشاءاللہ گزر جائیں گے، اور ایک دن میں ایک سے زائد آیت، جیسے آج تقریباً 3 آیت پڑھی ہیں، تو اتنی آیات پڑھ کے اور اپنی، کیونکہ تاکہ تفسیر جو ہے ہماری جلدی سے مکمل بھی ہو جائے، اور پلس جو باتیں سن چکے ہیں انہیں بس یاد دہانی کر کے آگے بڑھ جائیں، ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گی۔ یہ میں نے ذرا سی اس آیت کے تعلق سے ایک بات کہی۔ اچھا، دوسری جو بات اب آج کیونکہ یہ بات کہی تو پھر ایک بات اور ذہن میں ابھی جسٹ آ گئی، وہ یہ کہ آپ لوگ اس چیز کو غور کریں، کہ میں کسی پر تنقید نہیں کروں لیکن خود غور کریں اس چیز کو، کہ اکثر جب آپ لوگ آتے ہیں اس نیت سے، آپ میں سے کچھ لوگ اس نیت سے کہ چلو وہاں جمعہ دیر میں ہو جائے گی اور پڑھ لیں گے، تو 2:45 بجے تک آپ آتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نماز ہو گئی رہتی ہے، تو اس وقت یقینی بات ہے آپ کو غصہ بھی آتا ہے، آپ کا موڈ بھی آف ہوتا ہے، اور آپ کو پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن یقین مانیں کہ جتنا اس وقت آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اس حال میں دیکھ کے مجھے ممبر سے کہہ رہا ہوں اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کا جمعہ چھوٹا ہے۔ لیکن میں اپنے اس اصول سے مجبور اس لیے ہوں کہ میں نے ایک کوئی دیکھیں جہاں خطبہ فکس ہے کہ ہر بار وہی خطبہ اٹھا کے دے دینا جیسے تمام مساجد میں ہے، تو ان کے لیے وقت بھی فکس کرنا آسان ہے، لیکن کیونکہ میں خطبے میں وہ روایتی خطبہ نہیں دیتا ہوں جو تمام مساجد میں دیا جاتا ہے اکثر، لیکن میں نے یہ کام شروع کیا ہے ایک نیک نیتی سے کہ قرآن پاک کی تفسیر میں مکمل کر پاؤں خطاب جمعہ میں، تاکہ ادھر ادھر کی باتوں سے بھی بچا رہے انسان، اور پلس جو ہے وہ باتیں جس سے اصلاح امت کا کام ہوتا ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے یہ نیک نیتی سے، اللہ میرے نیت کو جاننے والا ہے، میں نے یہ کام شروع کیا۔ تو اب ایک آیت کبھی لمبی ہو جاتی ہے، تو جب لمبی ہو جاتی ہے تو ٹائم 2:45 سے کراس کر جاتا ہے، اب آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ 2:15 بجے، اب آپ بور ہونے لگے۔ پھر کبھی آیت چھوٹی رہتی ہے تو نماز جو ہے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے خطبہ، تو نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو آپ دیر میں آتے ہیں تو نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز یہاں صرف خطبے کے مقصد سے نماز رکھی گئی، ورنہ نماز تو تمام ہو رہی ہے، اور بحمدہ تعالیٰ میں بھی وہی نماز پڑھتا تھا، ایسی بات نہیں ہے جب یہاں میں نے شروعات نہیں کی تھی تو میں خود اپنے اطراف کی مساجد میں جایا کرتا تھا، اور آج بھی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں بحمدہ تعالیٰ۔ رہا سوال اختلاف کا، تو وہ میرا دینی حق ہے، شرعی حق ہے، انسانی حق ہے، اخلاقی حق ہے، وہ میرا حق ہے، میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، وہ بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ خطبہ اس مقصد سے رکھا گیا ہے کہ خطبے کے دوران ہم نے یہ ہمارے ذہن میں بات آئی کہ ہمیں تفسیر مکمل کرنی ہے، جس کا سورہ بقرہ مکمل ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے، اور آپ سب جو شروعات سے پڑھنے والے ہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنے سالوں میں مکمل ہوا، یہ 1-2 دن میں نہیں ہوا، تو یہ بہت سال لگ گئے اس میں، اور ہم کو تو اب کبھی کبھی یہ بھی خوف آتا ہے کہ اللہ جانے میرے زندگی میں قرآن اس طرح مکمل میں کر پاؤں گا کہ بھی نہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس ایسی طویل ایمانی حیات عطا فرمائے کہ میں مکمل کر لوں، اور میں بھی آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ آپ میرے ساتھ مکمل کر لیں جتنے بھی سال چلے۔ تو اب اس میں ترتیب میں یہ تھوڑا سا فرق آئے گا کہ ایک آیت کے بجائے 2 آیات 3 آیات ہو جائیں گی، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ 2:15 سے پہلے کبھی خطبہ نہیں شروع ہوگا، اور انشاءاللہ 3 کے بعد کبھی نماز نہیں ہوگی۔ آدھے سے پون گھنٹہ 10 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ کبھی باتیں لمبی کھنچ جاتی ہے، کبھی ان شارٹ بیان ہوتا ہے، لیکن آپ یہ پابندی کریں گے اگر انشاءاللہ کہ مجھے ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 سے لے کر 3 تک یہ قرآن کی تفسیر سننے اور سمجھنے کے لیے وقف کرنا ہے، تو نہ انشاءاللہ آپ کی نماز چھوٹے گی، اور نہ آپ کو تکلیف ہوگی، اور نہ ہمیں تکلیف ہوگی۔ یہ آپ جتنے لوگ موجود ہیں صرف ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں کہ اس طرح سے وہاں ہوتا ہے، کیونکہ اب اکثر ہوتا ہے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر اگلے انسان کو غصہ آنا طبعی ہے، لازم ہے، اور لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت بنا دیں، اور میرے وقت نہ بنا پانے کی جو
کام میں 4-5 سال میں نہیں کر سک رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں مجبور ہوں۔ اگر میں وقت بنا دوں گا تو میری کبھی آیت مکمل نہیں ہوگی، ہے نا۔ کبھی ایسا ہوگا میں تفسیر کر رہا ہوں اور مکمل آیت نہیں ہو پائی اور چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اور کبھی ایسا ہوگا کہ مکمل کرنے کے بعد ہم وقت کا انتظار کرتے رہیں گے، تو اس وقت کیا سنائیں گے آپ کو، کیونکہ ہمارا تو ایک پلان ہے کہ ہم کو آیت کو لے کر کے چلنا ہے۔ تو اب ایک آیت مکمل ہو گئی، ابھی نماز میں 10 منٹ باقی ہے، تو ہم 10 منٹ کیا کریں گے؟ تو یا کبھی یہ ہوا کہ نماز آیت مکمل نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو ہم نماز کتنا پھر اس وقت کیا کریں گے، بیچ میں چھوڑنی پڑ جائے گی۔ تو اس لیے میری اس مجبوری کو، نہ یہ میرا کوئی تکبر ہے، نہ یہ میرا کوئی غرور ہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی یہ آپ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے۔ واللہ میں یہ بات آپ کے مادھیم سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، اور آپ سارے لوگوں کو جو بھی یہاں نماز پڑھنے خاص طور پہ آپ چہرے دیکھتے ہیں ان سے بتائیں کہ یہ میری مجبوری ہے جو میں نے یہ کام کیا ہے، اور میں واقعی مجبور ہوں، ورنہ میرے لیے وقت بنانا اس لحاظ سے ممکن نہیں ہے عزیزان ملت۔ تو اب آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن میں 2 یا 3 یا 5 یا کبھی کبھی ایسا ہوگا پورا رکوع اگر وہی رہے گا تو ہو سکتا ہے ایک رکوع پوری تفسیر، کیونکہ ساری باتیں اکثر باتیں بیان ہو چکی ہیں تو ان کو ریپیٹ کیے بغیر آگے بڑھ جائیں گے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز آ جائے تو شاید زیادہ وقت لگ جائے۔ تو آپ ان باتوں کی میرے خیال سے اب آپ اس باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اور ان کی قدر کریں گے۔ تو آج اس آیت کی شروعات ہو رہی، اس سورہ مبارک کی شروعات ہو رہی ہے جس کا نام آل عمران ہے، اور میں نے بتایا کہ اس کو آل عمران کو اور اس سے پہلے والی سورت کو ملا کر الزہراوین کہتے ہیں، یعنی 2 مبارک اور منور سورتیں۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً ذکر آئے گا۔ تو اس آیت کی پہلی آیت ہے اس سورہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، جیسے کہ اس پہ سورہ مبارکہ البقرہ کی پہلی آیت میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، اور میں نے تقریباً آدھا گھنٹے سے زیادہ اس پر بات کیا تھا، تو اب اس طرف نہیں جا رہا، بس صرف اتنا بتا کر کے بات کو کہ یہ حروف ایسے ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم صرف پروردگار عالم جانتا ہے، یا اس کے بتانے سے صرف اس کے رسول مقدس جانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، یہ دراصل ان کی کم علمی ہے، کج فہمی ہے، اور ناقص العقل ہیں وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ جب ایک پیغام بھیجنے والا بھیج رہا ہے تو یہ لازم ہے کہ سننے والا اس کو سمجھے۔ اگر ایک لا یعنی اور لا معنی گفتگو کی جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کرے جو فائدہ مند ہی نہ ہو، اور اس کا فائدہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے اور آپ کے رسول بھی اس آیت کا مطلب اور مفہوم جانتے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب اللہ رب العزت جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ نہیں، یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں جج کرنے والے کہ نہیں کوئی نہیں جانتا، اور ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ نہیں فلاں بھی جانتے ہیں۔ تو بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اور اللہ اور رسول نے جس کو چاہا ہوگا وہ جانتا ہوگا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس میں اپنی عقل کا تصرف کیا ہے اور ذہن کو لگایا ہے، تو کچھ معنی و مفاہیم بتائے ہیں جن کو میں نے عرض اس کے پہلے کیا ہوا ہے، اور اس میں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب یہ اللہ کے راز میں سے ایک راز ہے تو ہمیں بس اس کو مان لینا ہے۔ یہ آیت کوئی حکم پر عمل کرنے والی نہیں ہے کہ جس کا معنی بھی جاننا ہو اور مفہوم بھی جاننا ہو، بس کہنے والے رب نے کہا، جس تک پیغام پہنچا اس مصطفیٰ کریم نے سمجھا، اگر ہمیں اس قابل سمجھتا تو ہمیں بتا دیا جاتا، اب جب ہمیں نہیں بتایا گیا تو اس کا راز جب افشاں ہونا ہے اس دن افشاں ہو جائے گا۔ فرمایا آگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو حی ہے اور قیوم ہے۔ اس پر آیت الکرسی کے دوران تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، بس کہنے کا مقصد ایک بات اور یہاں عرض کر کے ریمائنڈ کرا کے بتا تو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں میں سے ایسے نام ہیں جو اسم اعظم ہیں، جن کے بارے میں بعض بزرگوں کا قول ہے کہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم پروردگار کے وہ نام ہوا کرتے ہیں کہ جن کے توسل سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان ناموں کا ورد، ویسے تو اس کے سارے نام اور ساری صفات
سب اسم اعظم ہے، لیکن خاص طور پر جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ الحی القیوم، تو اس کا ہمیشہ ورد کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے میرے پیر و مرشد بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم، ان 5 ناموں کا ورد اکثر کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی زبان کو مستجیب الدعوات بنا دیتا ہے۔ تو ان ناموں کے توسل سے اللہ سے جو دعا مانگی جائے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ کون سا نام؟ حی اور قیوم، یہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ جیسا کہ اس کا ذاتی نام اللہ ہے، ویسے اس میں جتنی صفات ہے ویسے اس کے اتنے نام ہیں۔ پھر فرمایا نزل علیک الکتاب، کہ آپ پر وہ کتاب نازل کی، بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، جو تصدیق کرنے والی ہے ان تمام چیزوں کی، اور اسی نے نازل کیا ہے تورات اور انجیل۔ فرمایا من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس وانزل الفرقان، کہ یہ کتاب جو ہے یہ فرقان ہے، یعنی فرق کرنے والی ہے۔ فرقان اس کتاب کو، اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، تو یہ ایسی کتاب ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتی ہے۔ مگر اس کو عام کتاب نہ سمجھ لینا، ان الذین کفروا بآیات اللہ، کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑے شدید قسم کا عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے میں۔ یعنی اگر ان آیات کی اور اس قرآن کی کسی نے مخالفت کی تو پروردگار کا عذاب اس کے لیے سخت ہے۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہ جو اپنے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کتاب کے بعد، ایک جملہ ذہن میں آ گیا، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہونی جو اس کتاب کی تصدیق کرے۔ اس کی تصدیق کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کافی ہے، لیکن یہ کتاب ایسی ہے جو توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے اور انجیل کی بھی۔ کتنی حکمت سے رب کریم نے ہمیں آخری امت بنایا ہے، کہ دیکھیں آخری ہونے میں نا بڑے فائدے ہیں عزیزان ملت، آخری ہونے میں بڑے فائدے ہیں۔ کیوں؟ جب ایک مثال کے طور پر اپنی بات کو سمجھاؤں، اسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں ذکر کیا کہ ایک دن لومڑی نے اور کسی دوسرے جانور نے مل کر کے ایک شکار کیا۔ تو شکار کرنے کے بعد جب وہ پہنچے شیر کے پاس، تو مولانا روم رحمہ اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے مثنوی میں جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں وہ دنیاوی مثالوں سے بات کو سمجھاتے ہیں اور کہنا وہی چاہتے ہیں جو قرآن مقدسہ میں ہے۔ تو مثنوی شریف یہ بڑی ہی مفید کتاب ہے اگر اس کو پڑھا جائے تو، اس میں اخلاقیات کی بہت ہی اصلاح کی گنجائش ہے اس کو پڑھنے کے بعد۔ تو جب ہوا تو شیر کا حکم ہوا، شیر کیونکہ جنت کا اس کا یا دنیا جنگل کا بادشاہ ہے، تو شیر نے حکم دیا کہ اب اس کو تقسیم کرو۔ تو اس جو جانور نے تھا، اس کا نام ابھی ذہن سے میرے اتر رہا ہے، پہلے والے نے، اس نے کہا کہ تقسیم کیا کرنا، سب نے مل کے شکار کیا، سب آدھے 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 بانٹ لیتے ہیں۔ شیر کو جلال آ گیا، غصہ آیا، اس نے اس کو چیڑا پھاڑا اور اس کی کہانی کو ختم کر دیا۔ پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا، کہا تم کیسے بانٹتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کے آگے میری کیا مجال کہ میں تقسیم کروں، سب بادشاہ سلامت کا ہے، سب ہے شیر تیرا ہے، جو چاہے میرے آگے ڈال دے وہ میں کھا لوں گی، باقی سب آپ کا ہے۔ تو شیر کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا کہ اب یہ پورا تیرا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جس طرح اس لومڑی کو یہ کہنے کی کہ سب تیرا ہے سبق کہاں سے ملا، کیونکہ اس نے اپنے سے پہلے والے جانور کو دیکھ لیا تھا۔ یعنی جو بعد میں آتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے کی نصیحت لے سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے قوم لوط کے حالات گزرے، قوم ثمود کے حالات گزرے، ہر انبیاء کی امتوں کے حالات گزرے، تو ہم چاہیں تو ان کے حالات سے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بعد میں رکھا گیا کہ یہ پہلے امتوں سے سبق حاصل کرے، ورنہ اگر ہمیں پہلے رکھا جاتا تو آج دنیا ہم سے سبق حاصل کر رہی ہوتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ پہلے والا بعد والے کے سامنے ذلیل ہو سکتا ہے، لیکن بعد والا پہلے والے کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو اس امت کا اتنا خیال ہے کہ ساری امتوں کا حال ہمارے آگے رکھ دیا، مگر ہمارا حال
کوئی نہ دیکھ سکے، اس لیے اس کو مخفی رکھا۔ تو ایسی رحمت پروردگار کی کیوں نہ ہو کہ وہ ہمارا رب وہ جو ہے رحمتوں کا خزانہ ہے، اور کس کے صدقے میں یہ رحمت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخر میں بنایا، اور اس رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کا یہ تصدق ہے کہ آج ہم سب کے حالات سے عبرت حاصل کر سکتے۔ تو عزیزان ملت، آج کے لیے یہ اتنا ہی۔ الف لام میم جس کے بارے میں نے بتایا، اصل مقصد اس کا اور معنی اس کا پروردگار ہی جانتے ہیں اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، الحی وہ حیات والا، زندگی والا، جس کی اصل زندگی ہمیشہ ہمیش رہنے والا، قیوم قائم رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرما کر آپ کو کتاب عطا کی، مصدقا لما بین یدیہ، کہ جو تصدیق کرنے والی ہے اور کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل، کہ اسی نے نازل کی ہے تورات بھی اور انجیل بھی، من قبل ھدی للناس، انسان کی ہدایت کے لیے اس سے پہلے، وانزل الفرقان، اور یہ فرقان نازل کیا، یہ قرآن نازل کیا جو حق و باطل میں تمیز کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں، چھپاتے ہیں اور مکرتے ہیں ان آیات سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اچھا، قرآن پڑھنے کا ایک اور قاعدہ یاد رکھیں کہ جس وقت آیت ثواب آیا کرے، یا جس وقت جنت کا تذکرہ آئے، یا حوروں کا تذکرہ آئے، یا کوئی ایسی بات آئے جو دل کو سکون دے، اچھی ہو، اس پہ الحمدللہ، اور جو کوئی دردناک بات آئے، جو کوئی عذاب کی بات آئے، جو کوئی جہنم کی بات آئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ تعلیمات ائمہ میں سے ہے۔ ہمارے ائمہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے اگر بندہ کرے کہ قرآن پڑھتے وقت ذہن حاضر رکھے، اور جو اس طرح کی ثواب کی آیات ہیں، جنت کی آیات ہے، اس پہ الحمدللہ کہے اور اس کی تمنا کرے، اور جو اس طرح کی عذاب کی آیات ہیں اور اس طرح سے جہنم کی بات ہے، ان سے پناہ مانگے اللہ کی، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔